کافی سرور آ رہا تھا، لطف آ رہا تھا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا میرے محبوب کی نعت ہے، محبوب کی تعریف ہے۔ جس طرح محبوب اپنے محبوب کو پیغام بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، آج جدید زبان میں اگر بات کی جائے SMS ہے یا ای میل ہے، جو بھی کہہ لیا جائے، تو اسی طرح بلا مثال و بلا تشبیہ یہ محبوب قرآن محبوب کے نام خط ہیں، تعریف ہے۔ تعریف اگر جو کی جاتی ہے اس کے 3 پہلو سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایک تو براہ راست مخاطب کر کے محبوب کی تعریف کرنا۔ قرآن میں دیکھیں تو براہ راست اللہ محبوب کو مخاطب کر کے تعریف کر رہا ہے، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں نون، کہیں والتین، مختلف ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ اور تعریف کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، دوست کے دوست کی تعریف کرنا بھی محبوب کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں اللہ حضور کے صحابہ کا ذکر کر کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اور تیسرا پہلو تعریف کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبوب کی تعریف کی جاتی ہے وہاں محبوب کے دشمنوں کی بھی جو ہے وہ سرزنش کی جاتی ہے۔ تو قرآن دیکھ لیں، الف لام کی الف سے لے کر الحمد سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن کہیں تو مصطفیٰ کی زلفوں کا تذکرہ ہے، کہیں حضور کے چہرے کا تذکرہ ہے، اور کہیں محبوب کے محبوبوں کا تذکرہ ہے، اور کہیں محبوب کے دشمنوں پر اللہ نے سختی کا عنصر فرمایا ہے۔ تو اسی طرح یہ محبوب کی باتیں ہیں، کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھنے والے بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص جس طرح قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کی، اس طرح کے ہم تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، کم ہیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، خود قرآن کے ساتھ جڑیں۔ اپنا ناطہ جس قدر قرآن کے ساتھ جوڑو گے اس قدر رب رحمان تم پہ رحمتیں فرمائے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کبھی اس کے بددعا والے مکھڑے کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا سائل سوال کرنے والے، اگر حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کثرت سے تلاوت قرآن کیا کر، تجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اب سلسلہ ناز شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ایوان میں سب سے پہلے ثناخان مصطفیٰ ہیں، آپ کے علاقے کے ہی محترم خالد محمود بزمی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے مختصر وقت میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کرم جب عالم نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب عالم نبی کا شریک ہوتا ہے، لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے
مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں سمایا نہیں، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور ہے کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، نعت ونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان، اسی گھر سے ملا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ عزم حضور کی سخاوت کا ذکر کر رہے تھے، اور حقیقت معنوں میں یہی بات ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جس کو جو ملا حضور کے در سے ملا۔ تو آگے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں ملتمس ہوں محمد اقبال چشتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں لگائیں۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صف
صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں کلائی زمانہ نہیں تعریفہ کرداں کلائی زمانہ نہیں تعریفہ کردہ آقا رب بھی تے کردہ سناواں تیریاں آقا رب بھی تے کردہ سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں گنے گنے کنیاں کی دساں سونیاں گن گنے کنیاں کی دساں سونیاں آقا ساڈے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں آقا ساڈے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں آرزو جوید دی اے ہوئی یا نبی آرزو جوید دی اے ہوئی یا نبی آقا حشر وچ بھی محفلاں سجاواں تیریاں آقا حشر وچ بھی محفلاں سجاواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد اقبال چشتی صاحب. اب میں اگلے ثناخوان مصطفیٰ کو دعوت دوں گا جو کہ ہمارے علاقے کے بڑے ہی مشہور و معروف نعت خوان ہیں. میری مراد جناب بشیر احمد قادری صاحب، ان سے التماس کروں گا کہ آئیں اور وہ اپنی حاضری نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لگوائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی دوستو بزرگو میری طرفوں سب نو السلام علیکم. میرے منہ چوں نکلے ہوئے الفاظ کسی نے سونا تے پیارا لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ دی داد ضرور دے چلنا. تمامی حضرات محبت دے نال آقا دی بارگاہ جوم جوم کے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں تے میں قسم خدا دی کھانا وا کہ مینوں سونے جیا کوئی اور بھی نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول نکلے جی دے لباں وچوں ایسے عاشق دا چہرہ سیان دیاں تے اٹھے پہر حضور حضور کر کے تے موجاں مان تے ساں موجاں مان دیاں تے سائیاں والیا سائیاں دی خیر ہووے تے پیر پائیاں نو دوروں سے آن دیاں تے لکھاں ہور بھی ہون گے شہر ناصر پر اسی فقط مدینے نو جان دیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے پھر کی میں مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو باں جس نے پھڑائی ہے سرکار مدینہ نو او کہندے پھرن سب نو او کہندے پھرن سب نو کہ لج پال تے مکنی ہے کہندے پھرن سب نو کہ لج پال تے مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو کنڈ کرنا تو پنج تن نو مکھ پھیر نہ سیداں تو کنڈ کرنا تو پنج تن نو مکھ پھیر نہ سیداں تو اے جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے اے آمنہ گل حشر نو دن یار چڑھانا ہے یا رات دی سیاہی نو دن یار چڑھانا ہے یا رات دی سیاہی نو اے گل بھی او دی زلف دے اقوال تے مکنی ہے
اے گل وی اودی زلف دے اک وال تے مکنی اے آمینہ گل حشیر نو یوسف جائے سونے وی تیری دید نو سکھ دینے یوسف جائے سونے وی تیری دید نو سکھ دینے حسرت حسینہ دی حسرت حسینہ دی دی چال تے مکنی ہے حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی ہے اے آمینہ گل حشیر نو اور آخر تے مولا علی دی شان بچ دو تین اشعار اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ یہ ورد پکاتا ہے جو یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے دولہا بنے علی ہے اور دلہن ہے فاطمہ دولہا بنے علی ہے اور دلہن ہے فاطمہ بن ٹھن کے مدینے سے یہ بارات چلی ہے بن ٹھن کے مدینے سے یہ بارات چلی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے جنت کا جو رستہ ہے جنت کا جو رستہ ہے علی کی گلی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ماشاءاللہ جزاک اللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدح سرائی اور مولا کائنات فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں منقبت کی صورت میں اپنا نذران عقیدت پیش کر رہے تھے محمد بشیر احمد قادری صاحب اللہ کے فضل و کرم سے آج دن میں جیسا ماحول رہا وہ منظر آپ کے سامنے ہے اور حضور کے میلاد کا صدقہ اب دیکھیں ماحول کیسا ہے یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں یہ حضور کا میلاد کا صدقہ ہے صبح جتنی گرمی تھی ہم اندر ہی بیٹھے ہوئے مسجد کے حال میں ہیں اگرچہ وہ صبح والا ماحول رہتا تو ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوتا لیکن کتنی خوبصورت اور بینی بینی جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں اور ہماری یہ پکار ہماری یہ درود و سلام کی صدائیں اپنے دوش پر سوار کر کے گنبد خضرا کے مکی کو سنا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے غلام بیٹھ کر جھوم جھوم کر آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں آپ کی نعت سن رہے ہیں اور آپ کی چاہت میں آپ کی محبت میں دیوانہ وار مسجد میں بیٹھے ہوئے جھوم رہے ہیں تو انشاءاللہ جو حضور کا غلام ہوگا اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو پیوست رکھے گا وہ نہ اس دنیا میں ڈگمگائے گا اور نہ آخرت میں اسے کسی چیز کی کمی ہوگی پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب کہا
کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ کس کا کیسا ناتا تھا، کس طرح حضور کے نام پہ جھومتا تھا یا پیشانی پہ بال آ جاتے تھے۔ جو حضور کے نام پہ جھومنے والا ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت والے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہاں گردنیں جھکی ہوئی نہیں ہوں گی، سر اٹھا کے چلیں گے۔ ہمیں یہ مان ہوگا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ پھر غلاموں کے ہی ٹھاٹھ ہوں گے۔ پھر غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو، کہ پوری روئے زمین پہ حکومت کرنے والا وہ سلیمان بھی وہ چاہے گا کہ کاش مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات نصیب ہوئی ہوتی، کہ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نظر بعال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ یہ بھی بڑا فلسفہ تھا، یہ بھی بڑے لوگ اعتراض کرتے تھے، اور نور و بشر غیب کی باتیں کرنے والے یہ نہیں سوچتے تھے کہ جب مردہ جاتا ہے، مر جاتا ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو نہلایا کیوں جاتا ہے، اس کو اچھے کپڑے کیوں پہنائے جاتے ہیں، اس کو خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے، اگر مار کے مٹنے کا ہی نام ہے تو پھر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ دوستوں سے پکڑ کر کچھ انتظام کر کے اپنے مردے کو سفید لباس پہناتا ہے، اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قانون شریعت کا قانون ہے، اللہ نے یہ حکم وضع کر دیا، شریعت نے یہ حکم رکھ دیا کہ اپنے مردوں کو نہلا کر بھیجنا، اپنے مردوں کو اچھا لباس پہنا کر بھیجنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو دفنا کے آ جانا ہے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے اس کی قبر میں آنا ہے۔ اور یہ رحمت خدا بندی اور اللہ کے یہ شان گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب پر کسی کی بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے نگاہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ۔ نظر بعال میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور حضرت آمینہ بھی دوڑی بلائے لینے کو، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جو سجا کے چلے، اور سر نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے، اور نہیں کوئی دیکھا ان سا اے نصیب جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اپنی نسبت مصطفیٰ سے پکی کر لو، اللہ کی عزت کی قسم قبر میں بھی نظارے ہوں گے اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہوں گے۔ اب میں اپنے ایوان میں سے اگلے سناخان مصطفیٰ ہمارے فیصل آباد سے مہمان تشریف لائے ہوئے، بڑی ہی پیاری آواز، بڑی ہی محبت سے سوز اور ساز سے پڑھنے والے، ہر سال گزشتہ سالوں میں سے ہر سال آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بار بھی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی محبت سے سماعت کیجئے۔ میں ملتمس ہوں میاں محمد اویس صاحب سے جو لیکچرار ہیں پنجاب کالج فیصل آباد سے، میں ان سے ملتمس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گونج پڑ جانی چاہیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک کا معنی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں،
ہاتھوں کو اٹھا کر اور لہرا کر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.